الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على بلد محمد في البلاد وصل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تغل بها اللقد وتخرج بها الكرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر عمر جیسا کوئی جری انسان پیدا کر جہاں ہو گم حیا وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر یا الہی جلد دکھلا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے میں نے مانا وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ساری جماعت محبت دے نال حضور دی ذات و برکات دے نماز فرض رشی پڑھ جائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر مجلس معزز وقار علماء کرام حضرت مولانا قاری عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ برادر عزیز جناب حافظ شیر افضل سے مدذلہ العالی ایتواری اس عظیم الشان محمدی مسجد دے اندر سترہ جمادی الثانی سن 1442 ہجری 31 جنوری 2021 دعوت و تبلیغ دی نسبت دے نال تو ہری اس پر خلوص دعوت دوتے اللہ نے حاضری دا موقع عنایت فرمائے دعا فرماؤ خالق کائنات میں عاجز دی حاضری قبول فرماویں تو ہری تشریف آوری بھی قبول فرماویں جلسہ اور کانفرنس ہی کے عنوانات مختلف ہیں سیرت ساقی کوثر وعظمت صحابہ و اہل بیت میرا ارادہ انہیں بردب ہے چونکہ مہینے دی مناسبت دینال اور ایک جلسہ منعقد کیتا گئی ہے وزیر احمد مرحوم رحمہ اللہ دے ایصال ثواب دے اندر اصحاب سنت والجماعت حنفی دیوبندی ایصال ثواب دے قائل ہے تو سا قائل ہو بے شک ایصال ثواب مانے دو بالکل یہ ہولی ہولی آدھے بیٹھے ہو کتنی شک نہ پڑے
میں آج تہاڈے سامنے اس ہستی کو بیان کرن دا ارادہ سچینا بیٹھا جہدے ہوتے مصطفیٰ کو بھی اعتماد ہے، صحابہ کو بھی اعتماد ہے، اہل بیت کو بھی اعتماد ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اس ہستی دا نام ہے عبداللہ۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ انہا لقب ہے ابو بکر، سبحان اللہ، کیا بات، کنیت ابو بکر، لقب ہے صدیق۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لقب کیا ہے؟ صدیق، اچھی آواز نہ بولو۔ صدیق۔ ایک قاضی تو اٹھاونا بھی ہے، بلہاونا بھی ہے، تو آپ کو میں ہیلو کرنا ہے بیٹا، تکڑے تھے۔ وہ کئی زمانے قاضی صاحب ایک ہوتا ہے وہ تو دھرنے دینا ہے، وہ تو آتے ہن مارکا ہوشیار تھی، وہ قاضی آیا ان میں یاد آ بیٹھا جو قاضی آیا تو سہون تکڑے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اچھی آواز میں بولو۔ عبداللہ۔ عبداللہ۔ واہ میرا اللہ، تے کیسے وڈارے چنن، سونے کو سوہی عبداللہ دیتا ہی، ابائی عبداللہ دیتا ہی۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ ابا عبداللہ، عبداللہ دا مانا اللہ دا بندہ، اچھی بولو یار، اللہ دا بندہ، اور اچھی آواز نہ، اللہ دا بندہ، اللہ دا بندہ۔ ابا بھی عبداللہ، سہرہ بھی عبداللہ۔ ابو بکر انہاں دی کنیت عرب دے اندر دستور ہے، رواج ہے۔ کنیت اصل نات غالبہ میں دی ہے۔ ہون کئی آلو سنت والجماعت دے نوجوان پڑھے لکھے ان پڑھے کنے پوچھ جو حضور دا یار غار کون ہے، وہ تو اے ناکسی جو انہاں نا عبداللہ ہے، وہ اکسی ابو بکر صدیق ہے۔ بے شک بے شک، ابو بکر صدیق، کون؟ ابو بکر سبحان اللہ، مصطفیٰ دا یار غار ابو بکر۔ بے شک، کون ابو بکر؟ بلا تحمل کلمہ پڑھنے والا ابو بکر۔ سبحان اللہ، کون ابو بکر؟ بغیر دلیل منگے دے مصطفیٰ تے ایمان گھن آمن والا ابو بکر۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ کون ابو بکر؟ ابو جہل کی زبان تو معراج مصطفیٰ سن کے یقین کرن والا ابو بکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، میرے دوستو، 1,24,000 انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء دا مصدق آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال بن کے آئے۔ بے شک بے شک بے شک، اچھی آواز رکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک، 1,24,000 نبیوں دا مصدق بن کے کون آیا؟ آمنہ دلال آیا، محبوب رب ذوالجلال آیا، ختم نبوت دا تاج پاون والا آیا، زینب رقیہ ام کلثوم دا ابا آیا، سیدہ خدیجہ اور اماں عائشہ کا سرتاج آیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امام الانبیاء 1,24,000 نبیوں دے مصدق بڑھ کے آئے۔ اللہ فرمائے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ گویا 1,24,000 انبیاء دا مصدق محمد مصطفیٰ بڑھ کے آیا، 1,24,000 دا امام محمد مصطفیٰ بڑھ کے آیا، اور محمد مصطفیٰ دا مصدق صدیق بڑھ کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، حضور دا مصدق کون بن کے آیا؟ صدیق، اچھی بولو یار۔ صدیق بن کے، حضور دا مصدق بن کے کون آیا؟ صدیق آیا۔ بغیر معجزہ منگے آیا، بغیر دلیل منگے آیا، بغیر برہان منگے آیا، اے لوگوں بلا فصل آیا۔ سبحان اللہ، بلا حضور دے درمیان تے صدیق دے درمیان فاصلہ کوئی نہیں۔
آؤ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے صحابہ، اللہ نے قرآن نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار دی اندر میرے مصطفیٰ دا یار جھولی دی اندر پاون والا بلا فصل. توجہ کرنا، گھر کو ٹرن دے ویلے میرے آقا نال گھدی ویندن. دنیا میرے مصطفیٰ دے دروازے تے آئی ہے، میرے آقا دے دروازے تے آئی ہے. عمر میرے مصطفیٰ دے دروازے تے آیا، عثمان میرے مصطفیٰ دے دروازے تے آیا، علی مصطفیٰ دے دروازے تے آیا، طلحہ زبیر صحابہ 1,24,44,000 صحابہ میرے مصطفیٰ دے دروازے تے آئے. لیکن میں قربان ونجا ہجرت والی رات میرا مصطفیٰ صدیق دے دروازے تے آیا. ہجرت والی رات میرے آقا صدیق دے دروازے تے آئے. اتھا صدیق بلا فصل فاصلہ کوئی نہیں، میرے آقا دے نال انگلی پڑ کے زمانہ ہوئے، فاصلہ کوئی نہیں. کچھ چند میل ٹر رہے تے میرے آقا نے میرے آقا دے قدمین شریفین وچوں خون آدھا ڈٹھا تے سیدنا صدیق اکبر جھکا ہو گیا، نیوا ہو گیا تے آکھن لگا ابنا دے نال میرے کندھے تے سوار ہو ونجاؤ. ایک کندھے دوتے سوار ہو من دے اندر بلا فصل کوئی فاصلہ نہیں. غار سور دے اندر میرا مصطفیٰ آیا، صدیق جھولی بچھا کے بہ گیا. میرا مصطفیٰ صدیق دی جھولی دے اندر بلا فصل 3 راتیاں کٹن دے بعد میرے آقا امام الانبیاء اگلا سفر جاری کرنے لگے. 2 اونٹنی آ گئیاں، ایک اونٹنی دیتے عبداللہ ابن عریقت اور عامر بن فہیرہ سوارین، 2 اونٹنی دیتے آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم تے ابو بکر بلا فصل سوارین. اور سواری چل دی پئی ہے اور دیکھو مشرکین مکہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو لوگ پوچھ رہے ہیں من ھذا رجل، سبحان اللہ سبحان اللہ، بلا فصل سواری تے بلا فصل، بولو سواری تے بلا فصل، تو سنگی ہونے سواری دا لفظ سوار دا نہیں آنا، سواری تے سوار اگوں مصطفیٰ پچھوں ابو بکر، فاصلہ بولو بولو فاصلہ بلا فصل ہے نا. سوال کرن والے نے پوچھیا من ھذا رجل، ایک کون ہے جرا تیرے اگے بیٹھا ہے؟ تے سیدنا صدیق اکبر میرے دوستوں میں آدھا رہنا اے سوال 2 صدیقہ تے آئے، ایک ابراہیم صدیق تے آیا، ایک ابو بکر صدیق تے آیا. سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ. ایک ابو بکر صدیق تے آیا، ایک حضرت ابراہیم صدیق تے آیا. او کو بھی قرآن نے صدیق آکھیا. بے شک بے شک، پوچھو قرآن تو، او کو بھی قرآن نے صدیق آکھیا، ای کو بھی قرآن نے صدیق آکھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا میری گات سمجھ نہیں آتی تو یا تھوڑا ذوق ہوئے. اتاب پر پنجاب دا مجمع ہو گیا جو 3 فٹ زمین کو مخلوق پٹیل بن گیا. ایک صدیق ابراہیم نمرودیہ نے سوال کیتا من فعلا ھذا بآلہتنا، سارے خداواں نالے معاملہ کہہ کیتیا. سیدنا صدیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اگر آکھ دیں کہ میں کیتا پھر جان میں دیئے کہ اگر اللہ دا نبی آدھا ہے میں نے پتہ نہیں، میں نہیں کیتا، علم نہیں، کہ پھر نبی نہیں رہا. اللہ دی طرف آواز آئی میرا خلیل ایسا جواب دیو نبوت بھی بچ بنے تے ایمان بھی بچ بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جان بھی بچے تے نبوت بھی، بولو یار نبوت بھی بچے تے جان بھی بچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا دندان شکن جواب دیتا کہ اس وقت مشرک نمرودی
خاموش ہو کے اپنا منہ بڑھا کے کھڑے ہو گئے. میں قربان وجہ اے سوال یار غار سیدنا صدیق اکبر تے ہویا من ھذا رجل اے بندہ کون ہے؟ اگر صدیق آکھدا ہے میرے دوستو توجہ کرنا میرے مصطفیٰ نے عربی دا جملہ ہے من ھذا رجل انہوں نے سوال صدیق کو لو کیتا ابو بکر کو لو کیتا اے کون ہے تیرے سامنے سوال ہے من ھذا رجل سیدنا صدیق اکبر دو میرے محبوب نے ایویں مچڑی زبان نال بلکہ خوبصورت سونیاں اکھا مازا غلبرسر والیاں اکھا موڑ کے میرے آقا نے پیچھا مڑ کے لکھا فرمایا صدیق ایسا جواب دے نبوت دی جان ہی بچ ونے صدیق دا ایمان ہی بچ ونے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سونیا صدیق کیا آخد ہے آدھا سونا دعا کرنا تو آدھا کام میں تینا مشرکان دے کھٹے دند کرنا میں صدیق دا کام ہے. انہوں نے سوال کی من ھذا رجل اے تارے اگے کون سوار ہے اے بندہ کون ہے؟ اگر صدیق آخد ہے میرے علم نہیں پھر صدیق نہیں رادا تے اگر آخدن جو اے آمنہ دلال ہے پھر حضور دی جان کو خطرہ ہے. صدیق اکبر نے فرمایا ھذا رجل یہدینی السبیل. اور سارے آقا لگے چھوڑو یار انہوں رستہ پتہ نہیں ہو سی اے راستے کلولا علم ہے اے مسافر بندہ ہے کچھ نہ کو اے راستے معلوم کرن واسے اسے بندے نو پکڑ کے اپنے نال بلہا دیتا تاکہ رہنمائی کریں. لوگو جرے ویلے میرے آقا اور ابو بکر انہا دشمنہ دے نرگے کلو نکل کے چند قدمہ دے فاصلے دے پہنچیں تے صدیق مسکرا کے فرمانے لگا اور دنیا والے ہو تُسا میرے اس راستے کو مراد ہے دنیا دا راستہ کی دے میں مصطفیٰ دے راستے کو مراد جنت دا راستہ کی دے. ھذا رجل یہدینی السبیل اے بلا فصل مصطفیٰ دے کٹھے سفر کروانا ابو بکر آؤ ذرا مدینہ منورہ دے اندر پہنچ گئے. میرے آقا دے نال یارانا پہ پرانا میرے آقا دا یار غار ابو بکر صدیق میرے آقا نال اتنا قربت دی وجہ کھولو نہ رنگ بدلے نہ خوشبو بدلے نہ ذائقہ بدلے اے نسبت ہے نہ مصطفیٰ نال اے صحابہ دی عظمت دا جلسہ ہے. میں دسی وجہ میرے دوستو اے دنیا کے احمد صبح تسا بھی پیش ہونا میں پوش ہونا علماء پیش ہونا فقہاء پیش ہونا اتقیاء پیش ہونا اللہ دے دربار دے اندر میرے نبی دی ساری امت پیش ہونا ہے. اے سارے دے سارے لوگ اپنے انہاں دے اعمال تلی جنین اعمال تلاوڑے دے اندر وزن ہونے فرمایا کہ جیدہ وزن اخلاص دا زیادہ او دا پلہ بھاری لیکن جلے میرے واری آشی میرے مصطفیٰ دے یارہ دی جلے واری آشی حضور دے غلامہ دی جلے واری آشی ابو بکر عمر تو لے کے حضور دے آخری صحابی تک انہا صحابہ دی انہا کو اللہ رب العالمین انہا دے اعمال نہ تلے سن بلکہ انہا کو نسبت مصطفیٰ دے نال تولے آوے سی. صحابہ نسبت مصطفیٰ ذرا لکھا کرو. میں آدھا انہوں لوگوں نے بھی جیرے صبح شام صحابہ کے اعتراض کردن ذرا صحابہ کرام کو اس نگاہ نال دے جیڑی نگاہ نال رب ڈٹھا تے رب دے رسول ڈٹھا. کوئی دنیا دا غوث و کتب کوئی ولی کوئی محدث کوئی عالم کوئی قاری کوئی حافظ دعوے نالے نہیں آکھ سکتا کہ میرے تے رب دا رسول راضی ہے. لیکن میں خدا دی قسم کر کے آدھا اللہ دے خارج بیٹھا ممبر رسول تے بیٹھا علماء دے اس مجمع دے اندر بلا تعمل آخنا میرا عقیدہ ہے میرے مشائخ تقابرین علماء دیوبند عقیدہ ہے. ابو بکر تے بہت اچھی شان زمانے کے میرے مصطفیٰ دا عدل تو ادرا صحابی
ادنے تو ادنا صحابی بھی فخر نال سر بلند کر کے آخ دائے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ. یہ سرٹیفکیٹ کسے دنیا دے غوث و قطب و عبدال کو نہیں ملنا، میرے مصطفیٰ دے صحابہ کو اللہ دنیا سرٹیفکیٹ دیتا. فرمایا آلہ صحابی ہوئے یا ادنا صحابی ہوئے وہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا دا بھی سرٹیفکیٹ رکھ دے کہ رب دی رضا دا بھی سرٹیفکیٹ رکھ دے. سارے عقید ہے صحابہ دے رب بھی راضی تے رب دا رسول بھی تے صدیق تے انہاں سارے صحابہ دا امام ہے. میرے دوستو کون صدیق اکبر؟ کون صدیق اکبر؟ میرے عزیز ساتھیوں، حجت الوداع کے موقع تھے میرے آقا نے یہ صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا. اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی تعداد 1,44,000 ہے. کتنی تعداد ہے؟ 1,44,000. اچھی آواز بولو کتنی؟ 1,44,000 صحابہ. میں انہاں دے وچوں تو کو صدیق دسن لگا. 1,44,000 صحابہ حجت الوداع دے موقع دے میرے آقا دا خطبہ شناس پہ فرمیندن. انہیں دی عظمت جمع انبیاء کو اللہ نے قرآن مقدس فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ نے جتنی رسول بھیجنے سارے نبی سارے رسول مراتب دے اندر شان دے اندر مرتبے دے اندر ہک دوجے کلو وادوی ہن ہک دوجے کلو گھاٹوی ہن. انہیں میرے نبی دے صحابہ مرتبے اور شان مقام دے لحاظ نال ہک دوجے کلو بالا و برتروی ہن ادناوی ہن. فرمایا 1,44,000 صحابہ وچوں جیرے سن 8 ہجری دے وچ میرے نبی دے کٹھے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے کٹھے مکہ فتح کرنا سے گئے ہن. او انہیں 1,44,000 وچوں 10,000 صحابہ 1,34,000 صحابہ دوتے افضلیت رکھ دیں. 1,34,000 دوتے 10,000 اچھی بولو افضلیت رکھ دیں، فوقیت رکھ دیں، بلندی رکھ دیں، معرفت دا زینہ اچھا رکھ دیں. میرے عزیز ساتھیوں پھر انہیں 10,000 صحابہ وچوں سن 6 ہجری دے اندر میرے آقا دے ہاتھ رکھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 1,500 صحابہ ہن یا 1,400 صحابہ ہن. فرمایا انہاں 10,000 وچوں ایک 1,500 صحابہ فوقیت رکھ دے ہن، افضلیت رکھ دے ہن. گویا 1,44,000 دے ہوتے 10,000 نمبر گھن گئے. 10,000 وچوں 1,500 صحابہ نمبر گھن گئے. انہاں 1,500 صحابہ وچوں جڑے اصحاب بدر ہم 313 او بلندی اور معرفت شان تے مقام گھن گئے. ول انہیں 313 وچوں 10 عشرہ مبشرہ مقام گھن گئے. انہاں 10 عشرہ مبشرہ وچوں اللہ دے پاک پیغمبر دے خلفاء راشدین حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی مقام گھن گئے. انہیں 4 وچوں حضرت ابو بکر عمر مقام گھن گئے. حضرت ابو بکر تے عمر وچوں ابو بکر صدیق مقام گھن گئے. انہیں وچوں کون مقام گھن گئے؟ اچھی بولو کون گھن گئے؟ ابو بکر صدیق. انہی نشانی آؤ میرے آقا دی خدمت دے اندر ایک بڑھڑی آئی کھڑی ہے.
آدھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا مسئلہ حل فرما رہے ہو۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بی بی ہے کل واللہی کل آپ بابا سامی تیرا مسئلہ حل کرے سانگ اور تریمت میرے آقا دے سامنے بہ گئی ہے تے آکھن لگی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کل آون جا تے آپ نہ ہو کیا مطلب اے آمنہ دلال تو سبھی بشر ہو انسان ہو اور میرا مسئلہ حل نہیں ہوئے کیتا کل بھی پیشی دینے پایا ہو اگر میں کل وجہ آوا تو سب دنیا تو رخصت تھی گئے ہو کہ میرا مسئلہ تے بچ ویسی میرا مسئلہ تے حل نہ ہو سی میرے آقا نے فرمایا اللہ پریشان تھی ہوتی ضرورت نہیں ہے منہ جاتی ہوتی ضرورت نہیں ہے کل جلے مسئلے دی ضرورت پیش آگی میں نبی دنیا تو اگر رخصت تھی وجہ میرے یار غار کو پوچھی میرا یار ابو بکر تک وہ مسئلہ دسے سی جرا میں محمد سامنے میرے دوستوں یار غار ای مسجد علماء نے آکھیا نہ رنگ بدلے نہ خوشبو بدلے نہ ذائقہ بدلے جیرے پانی دی نسبت سیدنا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دیا ایڑیا مبارکہ دلال ہو گئی اللہ رب العالمین نے اس پانی دران زمزم رکھ دیتے فرمایا آب زمزم دی اتنی شان میں فضیلت اتنا مقام ہے آب زمزم دا نہ رنگ بدلے میں پوچھے او میاں ایک گھر کے اندر کتنی سال ہو گئے تے اپنی منرل واٹر کی بوتل پانی پاکستان دے وچوں فلٹر شدہ پانی کی دئی ای پانی دا رنگ بھی بٹیج میں دے جالا بھی پکڑ میں دے لیکن میں قربان بنیاں 100 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے ای پانی دا نہ رنگ بدلے نہ خوشبو بدلی نہ ذائقہ بدلے جواب ملے ہوئی وجہ ہے کہ اس پانی دے اندر نور شانات مقام مل گئے ہی ایک ہے اس پانی دے اندر لعاب محمد مصطفیٰ ہے اور روجہ ایک ہے کہ اس پانی کی نسبت حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دے نالے فرمایا ہی ویسے اس پانی دا نہ رنگ بدلے نہ خوشبو بدلی نہ ذائقہ بدلا جو ایڑیاں لگے نہ دے پاک پیغمبر دیا لیکن میں قربان بنیا ابو بکر تک کی میں ایمان بدلے کی میں عقیدہ بدلے کی میں خوشبو بدلے کی میں ذائقہ بدلے کہ ہجرت والی رات ابو بکر صدیق سید صدیق دے کندھا دے سوار گیر اتا اسماعیل دیا ایڑیاں پانی دے اندر لگیا نہ رنگ بدلے نہ خوشبو بدلے نہ ذائقہ بدلے اتھا آمنہ دے رات دیا ایڑیاں صدیق دے سینے دے لگیا نہ صدیق نہ رنگ بدلے نہ خوشبو نہ ذائقہ سبحان اللہ کیا بات ہے مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر میرے خیال تمہارے اج مجلس دے روح نما پاکستان کی مشہور شخصیت جناب قاضی مطیع اللہ صاحب مدظل لہلاری تشریف گھنے میں کو حکم بھی ہی ہے جو قاضی سے زیامت تھا میں تھوڑی سما خراشی کی تھی ہے زندگی باقی رہی تو وفات محمد مصطفیٰ بلکہ وفات سیدنا صدیق اکبر جو میں مڑ کو چھیڑیا ہے اے میرے ہوتے قرض زندگی نے موقع دیتا پھر کہ تو سمی شفقت کی تھی تے میزبانی دا شرف بخشا تو انشاءاللہ تفصیلاً تو حضرات دے سامنے اپنے اکابر دی تحقیق دے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وفات شریفہ تے تذکرہ کرے سو ذکر ہو سی ہون میں بے تو حضرات کو اجازت دھنسا اللہ تبارک و تعالی تو آرہ سارا حامی و ناصر ہونے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين